بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. الحديث رواه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی گئی دعا وہ مستجاب ہوتی ہے، یعنی وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، عند رأسہ ملک موکل، اور دعا کرنے والے کے سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ کلما دعا لأخیہ بخیر، جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی بھلائی کی دعا کرتا ہے، قال الملک المؤکل بھی، جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، کہ جو تو نے اس کے لیے دعا کی ہے اس کے لیے آمین، اور تیرے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تجھے بھی اس کی مثل عنایت فرمائے جو تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے دعا کرے، اور اس کی عدم موجودگی میں جب یہ دعا کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے صاف ہونے کی علامت ہے کہ یہ خالص دل کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، عدم موجودگی میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ وہ ہے جو دعا کرنے والے کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا، فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے، اور اس کے ساتھ فرشتہ دعا مانگنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ جو دعا تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے۔ تو یہ ڈبل فوائد ہیں مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور جب ہم ان کے لیے دعا مانگیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے وہ ہمارے حق میں وہی دعا مانگیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔